وزیر اعظم شہباز شریف اور کویت کے ولی عہد کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کو باہمی رابطوں کو جاری رکھنے پر اتفاق۔ عید الفطر کے پرمسرت موقع پر ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم کی کویت پر ہونے والے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت، کویت کے عوام کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خطے میں امن و استحکام کی اہمیت پر زور۔ خاتون خودکش بمبار کی گرفتاری پر سیکیورٹی اداروں کا شکریہ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی کوئٹہ میں وزیر داخلہ ضیاء الانگار کو دیگر افسران کے ساتھ پریس کانفرنس، کہا کہ بروقت کارروائی سے کئی معصوم جانیں بچ گئیں، معصوم کو خودکش حملے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ سیکیورٹی فورسز کا کامیاب آپریشن، دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، نوجوانوں کو دہشت گردی سے بچانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ آپریشن غضب للحق کے تحت پاک افواج کی مؤثر کارروائیاں جاری، شمالی وزیرستان میں دراندازی کی بڑی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق مواز قلعے کے سرحدی علاقے میں افغان طالبان کی پیش قدمی روک دی گئی ہے۔ کارروائی میں متعدد دہشت گرد ہلاک، دیگر فرار ہونے پر مجبور، دہشت گردوں کے کمپاؤنڈ اور ٹھکانے تباہ، فتنہ الخوارج کو بڑا نقصان پہنچا۔ امن و امان کے قیام اور عوام کے تحفظ کے لیے آپریشن جاری رہے گا۔ ایرانی فورسز کا قومی سلامتی کے سیکریٹری علی لاریجانی کی شہادت کے بعد وسطی اسرائیل پر کلسٹر میزائلوں سے بڑا حملہ، تل ابیب سمیت مختلف علاقوں میں دھماکے اور نقصانات کی اطلاعات، یروشلم، رامات گن اور بنی براق میں بھی تباہی کی خبریں۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق حملے میں جانی نقصان اور متعدد افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق کئی مقامات کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ کی جانب سے بھی اسرائیل پر مزید حملوں کا دعویٰ۔ امریکہ نے طیارہ بردار بحری جہاز USS جیرالڈ فورڈ کو میدان جنگ سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ 12 مارچ کو جہاز میں آگ بھڑک اٹھی، لانڈری ایریا میں آگ پر قابو پانے میں 30 گھنٹے لگے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق 600 ملاحوں کے بستر جل گئے، وہ ایک ہفتے فرش پر سوئے۔ آتش زدگی کے بعد جہاز کو یونانی بندرگاہ پر مرمت کے لیے بھیجا جائے گا۔ مرمت کے بعد USS جارج H.W. بش کو جلد مشرق وسطیٰ میں تعینات کیا جائے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے حملے کا دعویٰ کیا، امریکی حکام نے ایرانی حملوں کی تردید کی۔ پاکستان اور IMF کے ورچوئل اقتصادی جائزہ مذاکرات جاری، اسٹاف لیول معاہدے کی راہ میں ڈو مور کا مطالبہ کہا گیا۔ IMF کا $7 ارب پروگرام مزید سخت نگرانی کے ساتھ ممکن، ٹیکس چوری روکنے کے لیے جدید نظام، ڈیجیٹل انویسٹنگ سسٹم پر عمل درآمد تیز کرنے کی ہدایت، رسک بیسڈ آڈٹ لازمی کرنے اور FBR کے ٹیکس اہداف پورے نہ ہونے پر تشویش کا اظہار، FBR کاروباری سیلز کی آن لائن رپورٹنگ لازمی بنانے، فیکٹری اور دکانوں کی پیداوار اور فروخت کی سخت نگرانی۔ مذاکرات میں اتفاق کی صورت میں جلد اسٹاف لیول معاہدے کے امکانات، ٹیکس وصولیوں میں بہتری کی کوششیں۔ اور نیشنل موبلائزیشن فرنٹ کا افغان طالبان رجیم کے خلاف محاذ کا اعلان، شمالی اور مشرقی صوبوں کے نوجوانوں نے فرنٹ کے قیام کا اعلان کر دیا۔ نیشنل موبلائزیشن فرنٹ نے کہا ہے کہ طالبان کی پالیسیوں کے خلاف عوام کے پاس مزاحمت کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ طالبان عوام کے نمائندے نہیں بلکہ طاقت کے ذریعے قابض ہیں۔ افغان عوام بنیادی حقوق، تعلیم اور آزادی کے لیے کھڑے ہیں۔ ماہرین نے فرنٹ کا قیام طالبان رجیم کی پالیسیوں کے خلاف رد عمل قرار دیا۔